اللہ کریم کے بابرکت نام کے ساتھ شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا۔ عروج اچھا نہ زوال اچھا، خدا رکھے جس حال میں وہ حال اچھا۔ حضرت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ایک دن اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر آپ سرکار نے ایک سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ حل تدرون، میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو؟ حل تدرون، کیا تم جانتے ہو؟ من اجود جودا، سخیوں میں سے سب سے بڑا سخی کون سا ہے؟ سب سے بڑا سخی کون سا ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیشہ کی طرح یہی عرض کی، نہ تو لا کہا نہ بلا کہا، بس یہ بارگاہ عالیہ مقدسہ میں یہ عرض گزار ہوئے، اللہ و رسولہ عالم، حضور اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے۔ صحابہ کرام کا ایک عقیدہ بھی یہاں پہ سمجھ آ گیا کہ صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کے علم کو ایک ہی سیغے میں بیان کیا کرتے تھے، اللہ و رسول عالم، حضور ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے۔ دیکھ لیجئے ادب بارگاہ مصطفیٰ کا، حالانکہ سخی کی بات آئی ہے نا، تو عرب کا محاورہ تو یہی تھا نا کہ عرض کر دیتے یا رسول اللہ، جو زیادہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے اس کو سخی کہا جاتا ہے، جو سخاوت کرتا ہے اس کو سخی کہتے ہیں، پر عرض گزار ہوئے اللہ و رسول عالم، حضور اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول بہتر جانے۔ تو رسول کائنات سرکار نے فرمایا اللہ اجود جودا، فرمایا اللہ سب سے بڑا سخی ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا اللہ سب سے بڑا جو سخی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ثم انا اجود جودا بنی آدم، فرمایا پھر ساری بنی آدم میں سے سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ اندازہ لگا لیجئے، پوری بنی آدم میں سے، پوری اولاد آدم میں سے سب سے بڑے سخی ہمارے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر دنیاوی صرف چیزیں نہیں بانٹیں بلکہ جنت بھی بانٹ دی، اپنے غلاموں میں جنت کو بانٹ دیا۔ فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی۔ صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں عطا فرما دی، جنت الاٹ کر دی صحابہ کرام کو۔ جو جنت کا مالک ہوتا ہے نا وہی جنت الاٹ کر سکتا ہے، تو رسول کائنات جنت کے بھی مالک ہیں۔ اللہ کریم نے جنت کا مالک بھی رسول کائنات کو بنا دیا۔ تمام انبیاء کرام میں سے سب سے بڑے سخی ہمارے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو پھر رسول کائنات سرکار نے پھر فرمایا اس کے بعد میری پوری امت میں سے سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علم کو حاصل کرے اور پھر آگے نشر کرے، آگے پھیلائے۔ سب سے پہلی شرط علم حاصل کرے، پھر اس کے بعد علم کو پھیلائے۔ فرمایا وہ بھی بہت بڑا سخی ہے، وہ بھی سب سے بڑا سخی ہے۔ میری امت میں سے سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علم حاصل کرے اور آگے پھیلائے۔ کتنی بڑی عزت اور کتنا بڑا شرف ہے علم حاصل کرنے والے کے لیے اور آگے پھیلانے والے کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو علم حاصل کرنے والا ہوگا اور علم کو آگے پھیلانے والا ہوگا، فرمایا وہ جنت میں ایک جماعت لے کے جائے گا، اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں ایک جماعت لے کے جائے گا۔ گویا جس کو اس نے علم حاصل کرایا ہوگا، اس کے ذریعے جس کو علم ملا ہوگا اور اس نے عمل کیا ہوگا، اس کو بھی اللہ کریم اس کے ساتھ ہی جنت میں جانے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ان میں سے کر دے جو علم حاصل کرنے والے ہیں اور جو علم کو آگے پھیلانے والے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان میں شامل کر دے، آمین ثم آمین یا رب